اللہم صلی علی محمد وآل محمد روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار رسالت مآب اپنے صحابیوں کے ساتھ چل رہے تھے اور کہتے ہوئے چل رہے تھے، جلدی جلدی چلو جنت کے باغات کی طرف۔ ہم اور آپ کا یہ تصور ہوتا ہے کہ جنت تو مرنے کی بعد ملتی ہے، اور رسول خدا اپنے صحابیوں سے کہہ رہے ہیں جلدی جلدی چلو جنت کی باغات کی طرف۔ تو رسول اللہ کے صحابی ان کو دیکھنے لگے کہ کہاں جیتے جیتے جنت۔ تو رسول اللہ ان کا سوال سمجھ گئے اور فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں محمد آل محمد کی فضیلت بتائی جاتی ہے، جہاں قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں حدیثیں بیان ہوتی ہے، جہاں اخلاق سکھائے جاتے ہیں، وہ جگہ ہے جنت کے باغات دنیا میں۔ تو آپ سمجھ گئے ہمارے لیے جنت کے باغات ہیں مجلس حسین۔ تو اس مجلس کا آغاز ہم دعا سے کریں گے، پروردگار ہمارے عزا خانوں کو آباد کر دے کہ ہم پھر سے جنت کے باغات میں آ جا سکیں اور بیوی کو دل کھول کر پرسہ دے سکیں۔ آج ہم اپنے وقت کے امام اور شہزادی کونین کو پرسہ دیں گے، سفیر حسین جناب مسلم کے فرزندوں کا۔ کون ہیں یہ دو فرزند؟ ایک کا نام ہے جناب محمد، ایک کا ہے ابراہیم۔ ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال۔ جناب مسلم کے بعد ان دونوں کو قید کر دیا گیا۔ جب 1 سال تک یہ قید خانے میں رہے، ارے کیسا قید خانہ! کہتے ہیں جب دروازہ کھولا جاتا تھا قید خانے کا تو جینے سے 50 جینا نیچے اترنے کے بعد وہ زندان نظر آتا تھا جہاں یہ 2 بچے ہوتے تھے۔ نہ دن کی روشنی نہ رات کا پتہ چلتا تھا، کیسا قید خانہ تھا۔ اور کھانے کو بھی کیا ملتا تھا؟ ایک سوکھی روٹی اور ایک گرم پیالہ پانی۔ جب 1 سال لگ بھگ گزرنے لگا تو ایک دن چھوٹے بھائی نے کہا بڑے بھائی سے کہ آج جب داروغہ آئے گا تو میں کچھ اس سے سوال کروں گا۔ بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی داروغہ آیا، ارے اس نے جیسے ہی روٹی اور پانی دیا، چھوٹے بھائی نے پوچھا ہے بھائی یہ بتا کیا محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہا بے شک وہ میرے نبی ہیں۔ کہا علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہا بے شک وہ میرے مولا ہیں۔ کہا یہ بتا کیا ان کے بھائی عقیل کو جانتا ہے؟ کہا بالکل جانتا ہوں۔ کہا یہ بتا کیا ان کے فرزند مسلم کو جانتا ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ اس کو جناب مسلم کی شہادت یاد آ گئی۔ کہا بے شک ان کو بھی جانتا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ اتنے سوال تم بچے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا تجھے نہیں پتا ہم اسی مسلم کے فرزند ہیں، بس یہ سننا تھا۔ اس نے کہا ارے مجھے نہیں پتا تھا آپ فرزندان مسلم ہیں، مجھے معاف کریے گا اور دیکھیے اپنے جد سے میری شکایت نہ کریے گا۔ میں آج جب یہاں سے جاؤں گا تو زندان کا دروازہ میں تالا نہیں لگاؤں گا۔ آپ جیسے ہی رات کا وقت ہوگا آپ دونوں یہاں سے نکل جانا۔ ارے یہ دونوں بھائی رات کے وقت اس زندان سے نکلے، ارے کوفے کی تنگ گلیوں میں ارے جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں سے ارے نکلیں کہ اپنے گھر پہنچ جائیں، لیکن صبح ہو گئی۔ ارے یہ کیا ایک درخت نظر آیا، دونوں اس پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ایک مومنہ عورت نیچے پانی بھر رہی تھی، اسے پانی بھرتے بھرتے پانی میں 2 چاند کی صورت نظر آئی۔ اس نے اوپر دیکھا تو ابراہیم اور محمد نظر آئے۔ اس نے کہا اے بچوں تم کون ہو؟ اس نے کہا ہم فرزندان مسلم ہیں۔ ارے وہ مومنہ تھی، اس نے فوراً اپنے ساتھ ان دونوں کو لے لیا، گھر لے گئی، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ ہائے رے قسمت، انہیں اپنے قاتل حارث کے گھر لے کر چلی گئی۔ اس نے نہیں بتایا کہ میرا شوہر حارث جو ہے وہ بغض و حسد رکھتا ہے آل محمد سے۔ ارے یہ دونوں بچے جو رات بھر کے تھکے تھے صبح کھانا کھایا، اب جب کھانا کھا چکے تو سو گئے۔ اس مومنہ کو شوہر جو دن بھر بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا جب رات کو گھر آیا اس نے کہا کہ آج میں نے 2 بچوں کو بہت تلاش کیا ہے، وہ بچے مجھے نظر نہیں آتے۔ وہ ابھی یہ حال اپنی بیوی کو بتا ہی رہا تھا کہ اسے حجرے سے کچھ آواز آنے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ محمد اور ابراہیم
ابراہیم خواب سے جاگے تھے، دونوں نے خواب دیکھا تھا ایک ہی کہ بابا ہمیں لینے آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں محمد ارے تمہارے تکلیف کے دن پورے ہو گئے۔ دوسرے نے کہا، بابا نے کہا اے ابراہیم ارے تمہارے دن بھی مصیبت کے پورے ہو گئے۔ دونوں بچے ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے تھے۔ اتنے میں حارث آیا، ارے یہ وہ سمجھ گیا یہ جناب مسلم کے فرزند ہے۔ ارے بالوں میں ہاتھ ڈالا، بالوں سے کھینچتا ہوا دریا کی طرف لے گیا۔ کہتے ہیں خود گھوڑے پر سوار تھا، بچے نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ ارے دونوں بچوں کو دونوں ہاتھوں سے بالوں سے پکڑا ہوا دریا کے کنارے لے گیا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا، بچوں سے کہا میں یہاں تمہیں اس لیے لایا ہوں کہ تم دونوں کو قتل کر دوں، بس یہ سننا تھا۔ بچوں نے کہا اتنی اجازت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ کہا پڑھ لو اگر یہ نماز تمہاری جان بچا لے۔ بچوں نے نماز پڑھی، ادھر نماز پڑھنا تھا۔ ایک بار محمد نے کہا یہ بتا تو ہمیں مارنا کیوں چاہتا ہے؟ کہا عبیدہ ابن زیاد نے تمہارے لیے 2000 درہم کا انعام رکھا ہے، اگر تمہارا سر لے جاؤں گا تو مجھے 2000 درہم انعام مل جائے گا۔ بچوں نے کہا ہمیں بازار میں بیچ دے، اس سے زیادہ رقم تجھے مل جائے گی۔ لیکن وہ قاتل نہ مانا، اپنی تلوار نکالی۔ ارے محمد آگے بڑھے، کہا میں بڑا بھائی ہوں، پہلے مجھے قتل کر۔ ارے چھوٹا آگے آ گیا، نہیں میں چھوٹا ہوں، ارے پہلے مجھے قتل کر۔ بس اتنا سننا تھا۔ حارث نے تلوار اٹھائی، پہلے بڑے کا گلا کاٹا، اس کے بعد دوسرے کا گلا کاٹا۔ جب پہلے کا گلا کاٹ کر ارے لاش کو دریا میں پھینکا۔ حدیثیں بیان کرتی ہیں لاشارے اوپر ہی تیرتا رہا جب تک چھوٹا بھائی نہ آ گیا۔ ہائے میرے غریب، دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ میں کہوں گی جناب زینب آپ کے فرزند تھوڑے خوش قسمت تھے، جب گھوڑے سے گرے، جب آواز دی تو ایک طرف سے چچا عباس چلے، ایک طرف سے امام حسین چلے۔ ارے دونوں ماموں پہنچ گئے، لیکن ہائے فرزند مسلم، جب ان کو قتل کیا گیا ارے کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی آزادی کو قبول فرما، پروردگار ہمارے نیک حاجات کو پورا کر، پروردگار جو حج جانا چاہتے ہیں انہیں جلد سے جلد بلا، پروردگار ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ مل جائے، پروردگار ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، پروردگار ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہو، پروردگار جب تک جئیں مجلس حسین میں رہیں اور جب دنیا سے جائیں تو ان کی شفاعت نصیب ہو، اور وقت کے امام کے ظہور میں جلدی آسانی فرما رب۔